اس ویڈیو میں اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کس انداز میں جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے صحن میں پہنچتا ہے یا مسجد کے اندر پہنچتا ہے، دروازے سے انٹر ہوتا ہے، آگے امام صاحب جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ چلے، دوڑ کر وہاں پہنچے تاکہ امام صاحب کو رکوع میں پا لے اور یہ رکعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہم نے نماز کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جماعت جو ہو رہی ہے اس کے آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہمیں کس طرح وہاں مسجد کے صحن سے، یہ جو ہم باہر سے جا رہے ہیں یا مسجد میں پہنچ چکے ہیں، تو کس انداز میں کس طرح چلتے ہوئے ہمیں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری و مسلم شریف میں ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون وآتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے امتیو اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو تم دوڑتے ہوئے آ کر جماعت میں شامل نہ ہوا کرو، دوڑ لگا کر تیزی کے ساتھ آ کر نماز میں شامل نہ ہوا کرو۔ وآتوها وانتم تمشون، نماز کے لیے آیا کرو اس حالت میں چلتے ہوئے، یعنی آہستہ چلتے ہوئے۔ آگے فرمایا وعلیکم السکینہ، تم ایک وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہوا کرو، یعنی دوڑ کر آنے سے، تیزی سے آنے سے، اس طرح آنا جو مسجد کے اندر اس طرح تیزی سے چلنا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، جو جماعت کے آداب کے خلاف ہے، اس سے منع کیا، چونکہ مسجد کے بھی آداب ہیں، جماعت کے بھی آداب ہیں، اور پھر ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس چیز کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے باعث خیر ہوتی ہے، باعث ثواب ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ آ کر نماز جماعت کے اندر شامل ہوں، جو رکعت رہ جائے، جو رکعت آپ امام کے ساتھ پا لیتے ہیں اس کو تو وہ آپ کو ادا ہو گئی، اور جو رہ گئی ہے اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر مکمل کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جماعت کے آداب سکھائے ہیں، مسجد کے آداب سکھائے ہیں، اور ہر ایک چیز کو اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار اور اس کے اسلوب کے تحت جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے باعث خیر ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کس انداز میں جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے صحن میں پہنچتا ہے یا مسجد کے اندر پہنچتا ہے، دروازے سے انٹر ہوتا ہے، آگے امام صاحب جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ چلے، دوڑ کر وہاں پہنچے تاکہ امام صاحب کو رکوع میں پا لے اور یہ رکعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ہم نے نماز کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جماعت جو ہو رہی ہے اس کے آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہمیں کس طرح وہاں مسجد کے صحن سے، یہ جو ہم باہر سے جا رہے ہیں یا مسجد میں پہنچ چکے ہیں، تو کس انداز میں
کس طرح چلتے ہوئے ہمیں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بخاری و مسلم شریف میں ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون وآتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے امتیو اذا اقیمت الصلاۃ جب جماعت کھڑی ہو جائے فلا تأتوها وانتم تسعون تو تم دوڑتے ہوئے آ کر جماعت میں شامل نہ ہوا کرو، دوڑ لگا کر تیزی کے ساتھ آ کر نماز میں شامل نہ ہوا کرو۔ وآتوها وانتم تمشون نماز کے لیے آیا کرو اس حالت میں چلتے ہوئے، یعنی آہستہ چلتے ہوئے۔ آگے فرمایا وعلیکم السکینہ تم ایک وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہوا کرو، یعنی دوڑ کر آنے سے، تیزی سے آنے سے، اس طرح آنا جو مسجد کے اندر اس طرح تیزی سے چلنا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، جو جماعت کے آداب کے خلاف ہے، اس سے منع کیا، چونکہ مسجد کے بھی آداب ہیں، جماعت کے بھی آداب ہیں، اور پھر ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس چیز کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے باعث خیر ہوتی ہے، باعث ثواب ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ آ کر نماز جماعت کے اندر شامل ہوں، جو رکعت رہ جائے، جو رکعت آپ امام کے ساتھ پا لیتے ہیں اس کو تو وہ آپ کو ادا ہو گئی، اور جو رہ گئی ہے اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر مکمل کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جماعت کے آداب سکھائے ہیں، مسجد کے آداب سکھائے ہیں، اور ہر ایک چیز کو اس کے آداب اور اس کے طریقہ کار اور اس کے اسلوب کے تحت جب ادا کیا جاتا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے باعث خیر ہوتی ہے۔